السلام علیکم دوستو، سلطان اوران کی ایپیسوڈ 18 کا دوسرا ٹریلر جاری ہو چکا ہے، جس کے اندر سلطان اوران کا آفجی سردار کا سر قلم کرنا، شہزادی اسپوچا کا سلطان اوران سے شادی کے لیے رضامندی دکھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے بازنطینی سپاہیوں پر سلطان اوران اور شہزادی اسپوچا کا حملہ کرنا، اور بھی بہت سے اہم واقعات اس ٹریلر کے اندر دکھائے گئے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح اس ٹریلر کو اینڈ تک دیکھیے اور اس کے اندر ہونے والے تمام تر واقعات کی مکمل معلومات حاصل کریں۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم نئے بازنطینی سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں بازنطینی پرچم پکڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی جانب سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم شہین شاہ سردار دمیر خان اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے قبیلے کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم یہاں منگول سپاہیوں کو بھی دیکھتے ہیں جو آفجی سردار اور دمیر خان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم سلطان اوران کی آواز کو سنتے ہیں، وہ تم ہی ہو جنہوں نے بیعت کے لیے جھکا ہوا سر بغاوت کے لیے اٹھایا۔ ادھر ہم محمد سردار کو دیکھتے ہیں جو کرج حصار قلعے پر کھڑا ہوتا ہے اور باہر سلطان اوران کے سپاہیوں کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے دروازہ کھولو۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کرج حصار قلعے کا دروازہ کھلتا ہے، آفجی سردار اور ان کے سپاہی جو منگولوں سمیت گھوڑے پر سوار ہوئے سلطان اوران کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کے لیے دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم مزید سلطان اوران کی آواز کو سنتے ہیں، تم وہی ہو جو میرے حکم کے خلاف گئے اور میری سلطنت پر نظر ڈالی۔ ادھر ہم شہین شاہ کو جنگل کے اندر دیکھتے ہیں جو سلطان اوران کے سپاہیوں کو مسلسل شہید کر رہا ہوتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں، وہ تم ہی ہو جنہوں نے علاؤدین کا خون بہانے کی کوشش کی، میں تم سے اس خون ریزی کی قیمت لیے بغیر ہرگز نہیں مروں گا۔ اسی کے ساتھ ہم سلطان اوران، کارا خلیل اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو کافی غصے کے ساتھ جنگل کے اندر سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم سلطان اوران اور شہزادی اسپوچا کو دیکھتے ہیں جو اپنے سپاہیوں سمیت نئے آنے والے بازنطینی سپاہیوں پر حملہ کر چکے ہوتے ہیں اور انہیں مسلسل واصل جہنم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم شہین شاہ سردار دمیر خان، اندریاس اور محمد سردار کو دیکھتے ہیں جو دمیر خان کی بندرگاہ پر کھڑے سلطان اوران کے لیے حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ دمیر خان اندریاس سے کہتا ہے، اگر یہ شادی ہو گئی تو بازنطین کی اولاد تخت کو اور تم اذن کو بھول جاؤ۔ اگلے منظر میں ہم سلطان اوران، شہزادی اسپوچا اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو بورسا قلعے کے اندر داخل ہوتے ہوئے محل کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی نیلوفر آ کر سلطان اوران کو پکارتی ہے، مگر سلطان اوران ان سے کہتے ہیں ابھی نہیں، اور بغیر قدم روکے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شہزادی اسپوچا کو دیکھتے ہیں جو خط پڑھ کر کافی غصے ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں سلطان اوران سے کہتی ہے، چاہے مجھے کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے لیکن شاید میرے والد ٹھیک کہتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کس بارے میں؟ جواباً شہزادی اسپوچا کہتی ہے، تم سے شادی کرنے کے بارے میں۔ تبھی ہم نیلوفر خاتون کو بھی دیکھتے ہیں جو یہ خط پڑھنے کے بعد روتے ہوئے کہتی ہے، میں اس پر کیسے راضی ہو سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہم رات کا منظر دیکھتے ہیں جہاں سلطان اوران کے تمام سپاہی کرج حصار قلعے پر حملہ کرنے کے لیے مکمل تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آتشی تیر پورے جنگل کو روشن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہیں ہم سلطان اوران کی آواز کو سنتے ہیں، ہم کرج حصار کو ایک ہی رات میں فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم شہین شاہ سردار کو دیکھتے ہیں جو شاید علاؤدین سردار سے کہتے ہیں، اگر اس میں طاقت ہے تو آ کر ہمیں روک لے۔ اس کے بعد ہم جنگل کے اندر محمد سردار کے سپاہی اور منگولوں کو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی میں ہم محمد سردار کی آواز کو سنتے ہیں جو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سب کو مار ڈالو۔ ادھر دمیر خان شہین شاہ سردار سے کہتا ہے، اب اوران کے پاس نہ جانے کے لیے کوئی راستہ ہے اور نہ ہی پناہ لینے کی کوئی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہم سلطان اوران اور آفجی صاحب کو دیکھتے ہیں، آفجی سردار سلطان اوران سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان اوران مسلسل اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سلطان اوران کی آواز بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آج جشن کا دن نہیں بلکہ خون بہانے کا دن ہے۔ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں آفجی سردار جیسے سلطان اوران سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، سلطان اوران پیچھے سے رسی کو پھینکتے ہیں جو سیدھا اس کی گردن کو جا کر دبوچ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد ہم آفجی سردار اور سلطان اوران کے اندر لڑائی کا منظر دیکھتے ہیں جہاں سلطان اوران ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تبھی آفجی سردار کی گردن سے خون کی دھاریں ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس ٹریلر کے اندر نہ ہی فلاویوس کو دکھایا گیا ہے اور نہ ہی علاؤدین سردار کو۔ آپ ان دونوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ان کو شہید کر دیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان اوران نے کن کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کیا ہے؟ کیا آفجی سردار کے لیے یا پھر علاؤدین اور فلاویوس کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر بالابان اور دمرول کے لیے کیے گئے ہوں کیونکہ انہیں اس ٹریلر کے اندر شہید دکھایا گیا ہے۔ تو نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آئے آپ فوراً ہی اس کو دیکھ کر معلومات حاصل کر سکیں۔ کیسا لگا آج کا ٹریلر کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں جلدی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔